جہاں پھر ایسی چیز میسر ہوگی وہاں جا کے بیعت ہو جائے. پھر جو بیعت ہو گئے تو کامل کے ہاتھوں نہ ہوگی. تو یہ بیعت ضروری اس وجہ سے ہوتی ہے کاملوں کی. آگے ان کے علیحدہ علیحدہ جھنڈے ہوتے ہیں, علیحدہ علیحدہ گروہ ہوتے ہیں. جس طرح باجی بستانی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا سب سے بلند ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ حضور پاک سے بھی بلند ہوگا. بعض لوگوں نے فتوا لگا دیا حضور پاک سے آپ کا جھنڈا کیسے بلند ہو سکتا ہے. تو انہوں نے نہیں کہا تھا, وہ جو اندر بولتا تھا اس نے کہا میں ایسی بات کیا سوچتا ہوں. انہوں نے کہا نماز میں کہا میں بہت بڑا ہوں, میری شان بہت بلند ہے. لوگوں نے کہا آپ نے آج ایسا کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا, میں تو ایک ادنا سا آدمی, اگر آئندہ کہوں مجھے کاٹ دیں. دوسرے دن پھر نماز پڑھی, پھر وہی الفاظ. لوگوں نے تلوار اٹھائی, کاٹا, وہ کٹے نہیں. نماز سے فارغ آج تو نہیں کہا تھا کہ کہا تھا پھر کاٹا کو نہیں, کہ ہم نے تو بہت کاٹا آپ کٹے ہی نہیں. باہر عزیز ہوتا تو کٹتا نا, وہی تھا جو بول رہا تھا. ان کے بالکل گروہ ہوں گے. پھر وہی ہے, انہی کے لیے حدیث ہے نا, یہ بھی چمک رہے ہوں گے نبیوں کی طرح. لوگ پوچھیں گے یہ کون سا نبی, نبی نہیں ولی تھا. جا کے پہچان جائیں گے, اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا بخش دیا, اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھلایا. ہزاروں لوگ اس پر بخشے جائیں گے ان کے ذریعے. تو جو لوگ ان کے حلقے میں داخل ہوں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. وہ تو جدھر جائیں گے ساتھ ہی لے کے جائیں گے نا. وہ جن کا پورا گروہ ہوگا حلقہ, جدھر وہ جائیں گے وہ ساتھ لے کے جائیں گے نا. تو وہ جو لوگ جو کسی حلقے میں نہیں تھے, کسی گروہ میں نہیں تھے, تو وہ تو اس دنیا میں شکار ہو جاتے ہیں. وہاں کیا پہنچیں گے, یہی شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکیلی بھیڑ جنگل میں ہو نا, شکار ہو جاتی ہے نا. بریور پورا ہو, ساتھ ایک کے وہاں ہو تو حفاظت کرتے ہیں. اکیلے لوگوں کو ان کے لیے یہ ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں, اس کا مرشد شیطان ہے. ان لوگوں کو یہاں شیطان بھی کہتا ہے. پھر اگر وہ نماز ہی پڑھتے ہیں تو وہ نماز نہیں جو اب تک پہنچتی. تو اس میں یہ ہے, اگر آپ نے اپنے مرشد سے بیعت کری تو فنا فی الشیخ کا مقام ہے, ورد وظائف سکھائیں. لیکن جب آپ کا قلب جاری ہو جاتا ہے تو فنا فی الغوث کا مقام. جن لوگوں کے ان کے زمانے میں قلب جاری ہوئے وہ غوث پاک کے اصلی مریض تھے. ان کے زمانے کے بعد کسی طریقے سے قلب جاری ہو جائے وہ غوث پاک کا داخلی مریض ہو جاتا ہے. جب داخلی مریض ہو گیا تب ہمیں اور بیعت کی کیا ضرورت. مطلب فیض بغیر بیعت کے نہیں ملتا نا. اگر فیض مل رہا ہے تو مطلب کہیں بیعت ہے نا. سید سلطان بورا رحمۃ اللہ ان کے ایک ہیں چاہنے والے فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں. ان کو سلطان صاحب نے بیعت کیا خواب میں, انہی سے فیض ہوا. انہوں نے کہا اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں دوسری جگہ بیعت ہو جاؤں. تو جن کو غوث پاک کے مریض ہو جائیں ان کو کیا ضرورت ہے. تو یہ اپنے آپ کو امتی ہونے کا ثبوت, غوث پاک کے مریضوں کا ثبوت, یہ قلب ہے. تمہارے اندر جو کسوٹی ہے یہ قلب. کسی کو پہچانو گے قلب سے پہچانو گے, دنیا دار کو بھی پہچانو گے قلب سے پہچانو گے, اللہ والے کو پہچانو گے قلب سے پہچانو گے. اب تم دنیا دار کو بہت جلدی پہچان لیتے ہو. کیوں؟ کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تم فوراً پہچان جاتے ہو کس نے جھوٹ بولا, تو وہ خود جھوٹے ہو. یہی بات ہے نا, اس نے جھوٹ بولا تم فوراً پہچان گے, خود جھوٹے ہو. اسی طرح نور کو تب ہی پہچانو گے تمہارے اندر نور ہوگا تب. اگر نور ہی نہیں تب تم اس کو کیسے پہچانو. باقی جو بیٹھے ہیں ان کو پتا تو ہے ذکر کیسے کیا جاتا ہے. اگر تسبیح کرتے ہوں گے بلا بس ٹھیک ہے, اکھا بند کر لو نا, دلی دل پر اللہ اللہ اللہ.
بس اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہلکا ہوتا ہے نا ہلکے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے ہلکوں میں وہ دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں. دل کی دھڑکنیں نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ دھڑکنیں ابھرتی ہیں، روز یاد تازہ ہوتی ہے. اگر آپ نے دل کی دھڑکن کو ابھارنا ہے نا تو اس کے لیے ہلکے ضروری ہیں. اگر صرف عبادت کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر ہلکے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. بھائی اگر آپ صرف عبادت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، تو پھر چیختے کیوں ہیں؟ خاموشی سے لگ رہے ہیں نا تو لوگوں کیوں دکھاتے ہیں؟ پھر تو خاموشی سے لگ رہے ہیں عبادت کے طور پہ. اگر اس کو جگانے کے لیے کرتے ہیں نا تو جگانے والے کو بعد سے زیادہ کھٹکھٹکاتے ہیں نا. اگر اندر کو جگانے کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر زور کے ساتھ. پھر اگر وہ اندر بولتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ علیہ ملائے نا. اگر صرف ضربے لگاتے ہیں اس کے ساتھ اللہ علیہ نہیں ملاتے تب بھی بیکار ہے. تو بہت سے لوگوں کو اس راز کا پتہ نہیں یہ ضربے کیوں لگاتے ہیں. تو باقی یہ نماز روزہ یہ تو سب کو پتہ ہی ہے. اور نماز روزہ ہر آدمی جو کرتا ہے کہتا میں صحیح ہوں کہ عبادت قبول ہو رہی ہو. ہر آدمی کوئی پتہ نہیں. اگر تیری عبادت قبول ہوتی تیرے بھائی تیری طرح نماز روزہ کرتا تھا نا وہ غیر مکلف کیوں ہوا؟ وہ تیرے ہی بھائی تھا تیری طرح نمازیں پڑھتا تھا وہ غیر مکلف کیوں ہوا؟ اگر اسی کی نماز بھی قبول ہوتی غیر مکلف کیوں ہوتا؟ بھائی جب غیر مکلف ہوا ادھر سے نفی کر دی نا اس نے کہا میری کوئی نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی تب ادھر گیا نا. یہ نماز روزہ برکشا والے کہتے ہیں نماز روزہ کم سٹھو لیکن وہ رستہ کو دوسرا. نماز روزہ کم اچھا ہے لیکن رستہ جو وہ دوسرا. اب یہاں زیادہ زور جو نا اسی پہ دیتے ہیں نماز روزہ پہ. صحیح ہے نماز روزہ کی کام اچھا ہے. وہ ہے نا قرآن مجید میں نماز بے یہی سے روکتی ہے نا. کہ اگر نماز بھی ہے تو بے یہی بھی ہے اس کا مطلب ہے وہ نماز نہیں ہے. پھر وہ نماز نہیں ہے نا مجھے یہی سے روکتی ہے نا یہ پھر وہ نماز ہی نہیں. تو ایک حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا نا نماز کا پوچھا اس نماز کا. بھائی ان گاڑیوں کا نہیں وہ گاڑی جو وہاں پہنچ گئی